بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حال ہی میں لاہور میں گلبرگ میں دن دہاڑے قتل کی واردات ہوتی ہے اور اس میں تحریک انصاف کے بڑے ہی متحرک، بڑے ہی ہر دل عزیز اکاڑا سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر عبداللہ طاہر کو مار دیا جاتا ہے. اب نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں کہ اس میں شوٹرز ہائر کیے گئے تھے، کیا دشمنی تھی، کس لیے یہ سارا کچھ ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اب تک کس کو حراست میں لیا گیا ہے، کون ایسا ہے جو ابھی تک پولیس کی گرفت میں نہیں آیا، پوری کہانی اس کی کیا ہے. میرے ساتھ ہیں جابر وقاص، بہت ہی اچھے کرائم رپورٹر ہیں، پاکستان کے بڑے چینلز پر کام کر چکے ہیں. السلام علیکم جابر. وعلیکم السلام. جابر یہ بتائیں ابھی تک کیا پتہ چل سکا ہے اس سارے واقعے کے بارے میں؟ اس سارے واقعے میں جو ہے وہ ایک چیز تو پہلے دن سے واضح ہو گئی تھی. 29 تاریخ کا یہ واقعہ ہے کہ جب گلبرگ کے گرو مانگٹ روڈ کے اوپر موجود ایک ایسا کلینک جو کہ کارپوریشنر کے زمرے میں آتا ہے، جہاں پہ آپ فزیوتھراپی کرواتے ہیں، وہیں پہ عبداللہ طاہر پہنچے تھے اپنی وائف کے ہمراہ، اور وہاں پہ جو ہے یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو اس وقت ڈی آئی جی آپریشن جو ہے فیصل کامران وہاں پر آئے تھے، تو انہوں نے ایک چیز کی طرف واضح طور پر اشارہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ پندی کا کاروبار کرتے تھے اور اس سے پہلے بھی ان کے اوپر ایک حملہ ہو چکا ہے، اور اس میں ایک ان کا گارڈ جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی تھی، اور مخالف جو لوگ تھے ان کے بھی 2 لوگ جنہوں نے فائرنگ کروائی تھی ان کے بھی 2 لوگ اس میں ہلاک ہوئے تھے. تو یہ معاملہ تو پہلے سے چل رہا تھا اور وہ تھریٹ کی زد میں رہتے تھے، اور اسے ایک روز پہلے ہی وہ جو میری وہیں پہ جس روز ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور میں کلینک کے باہر موجود تھا اپنی جو ہے چینل کی طرف سے کوریج کے دوران، تو ان کے جو رشتہ دار تھے اور ان کے دوست تھے جو وہاں پہ، ان سے میں نے جانا کہ وہ ایک روز پہلے ہی وہاں پشاور سے ہو کے آئے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جن لوگوں کو یہ اطلاع تھی، جنہوں نے یہ شوٹرز بھیجے، ان سب کو اس بارے میں علم تھا کہ عبداللہ طاہر جو ہیں وہ آج یہاں اس کلینک میں ہوں گے. ایک شخص جو ہے وہ صوبے سے بھی باہر ہو اور وہ رات کو آئے، اور صبح جب کلینک جائے تو وہ اس کو اتنی تیزی کے ساتھ کوئی شوٹر پہنچے اور وہ شوٹر کا تعلق بھی لاہور سے نہ ہو. اس میں جو چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں کہ شوٹر جو ہیں جو 2 پہلے اندر آئے تھے، جس میں سے ایک جو 40 سے 45 سال کی عمر کا آدمی تھا، اور ایک جو ہے وہ 30 سے 25 سال کے درمیان میں ایک عمر کا لڑکا تھا، اور یہ دونوں بائک کے اوپر آتے ہیں. میں بھی ان کے پیچھے بھی لوگ موجود ہوں، کیونکہ عمومی طور پہ جو اس طرح کے شوٹرز ہوتے ہیں ان کے بیک اپ پہ بھی کوئی لوگ ہوتے ہیں، تاکہ کیونکہ وہ بھی اپنے گارڈ اپنے ہمراہ رکھتے تھے، لیکن شاید وہ اپنی وائف کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے. عمومی طور پہ کچھ لوگ فیملی کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو کم ہی گارڈ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور شاید ان کا خیال تھا لاہور میں ان کو تھریٹ کم ہے تھریٹ ہے، اپنے علاقے میں گھومتے ہوں تو شاید وہ سمجھتے ہوں زیادہ تھریٹ ہو. بالکل ایسا ہی ہے. اور لاہور میں جو ہے وہ گارڈن ٹاؤن میں ان کی رہائش تھی، وہ یقیناً اپنے علاقے میں بھی ان کی اچھی رہائش اور اچھی حویلی اور معاملات ہیں. کوکاڑا میں 136 پی جہاں پہ انہوں نے الیکشن بھی لڑا، اور بڑا اچھا الیکشن تھا، بڑا اچھا مقابلہ ہوا تھا ان کا. تو اس تمام تر صورتحال میں وہاں پر جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ وہ بندی کا کاروبار کرتے تھے، یعنی کہ یہ جو ریت نکالنے کے ٹھیکے ہیں یہ لیتے تھے. تو اس معاملے میں ایک ایسا شخص جو کہ ناروال سے تعلق رکھتا ہے، جس کا نام جو ہے وہ زمان بتایا جا رہا ہے، جو کہ عرف کوکی بٹ ہے. ایک ہم نے نام سنا گوگی بٹ کا پاکستان میں، لیکن یہ ایک کوکی بٹ، اور اس کو ناروال میں رہنے والے لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. کوگی بٹ. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں ابھی تک پولیس ذرائع نے اور تفتیشی حکام نے یہ چیز سامنے لائی ہے کہ ان کے کچھ آڈیوز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، جس میں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمیں تنگ کرتا تھا، اور ہم نے اسے منع کیا تھا کہ یہ جو ہے وہ ہمارے کاروبار میں نہ دخل اندازی کرے، اور جو ٹھیکے ہیں وہ ہم لیں گے. لیکن چونکہ عبداللہ طاہر صاحب مختلف جگہوں پہ یہ والے ٹھیکے لیتے تھے، اور اس معاملے میں جو ہے وہ انہوں نے ٹھیکہ لے لیا تھا، اور اس بات کی رنجش تھی انہیں. اور ایون یہ کہ اس شخص کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو بھی قتل کروایا ہوا ہے، اور یہ کوئی 10 سے 20 قتل اس کے اوپر جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں کہ ایسے قتل ہیں جس میں وہ براہ راست ملوث ہیں، اور امریکہ میں FIR میں نامزد ہے، FIR میں ہے. اور وہ جو ہے وہ اس وقت امریکہ میں موجود ہے، اور اس کے ریڈ وارنٹ پہ اب کام ہو رہا ہے کہ ریڈ وارنٹ جیسے ملیں گے تو اس کے اوپر بھی کام ہوگا کہ وہ امریکہ سے اس کو ڈپورٹ کر کے یہاں منگوایا جائے. جو آپ نے مجھے تصویر دکھائی، یہ کون شخص ہے؟ اس نے کیا ہائر کیے ہیں یہاں پر شوٹرز؟ کیا کیا ابھی تک پولیس کیا؟ یہاں پہ ایک ایسی تصویر جو ہے وہ آج سارا دن آپ دیکھیں گے کہ مختلف ٹی وی سکرینز کے اوپر بھی چلی، اور وہ ایک ارسلان نامی ایک شخص ہے جس کی یہ تصویر چلی. اور یہ ارسلان وہ ہے جو کہ ان شوٹرز کو ہینڈل کر رہا تھا، مین شوٹر تھا، اور اس نے آگے سے کچھ شوٹر سے جو اپنے ساتھ ملائے تھے، اور یہ وہ شوٹر تھے جو 6 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو کہ گجرانوالہ سے یہاں تک آئے تھے. اچھا، وہاں پر ہائرنگ ہوئی. اور یہ گجرانوالہ سے باقی لوگ بھی جو شامل تھے سہولت کار، جنہوں نے گاڑی مہیا کی، گاڑی رینٹ پہ لی گئی، وہ بھی گجرانوالہ سے لی گئی. گاڑی رینٹ والی گاڑی سے وہ یہاں لاہور پہنچے. پھر یہاں پہ کچھ لوگوں نے ان کو موٹر سائیکل پرووائڈ کی اور ویپن پکڑایا.
موٹر سائیکل اور ویپن پکڑانے کے بعد ان کو جو ہے دونوں پسٹل تھے اور دونوں جو ہے وہ لے کے وہ وہاں پر پہنچے، اور یہ باقی لوگ جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے جو ریکی کر رہے تھے کہ اس بات کو کنفرمیشن کے لیے کہ عبداللہ طاہر وہاں پر آتے ہیں یا نہیں آتے. اور جب وہ وہاں پہ آئے تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ انہوں نے ٹارگیٹ کرنے کے لیے وہ لوگ جو ہے وہ آرام سے وہاں پہنچے. آپ نے دیکھا ہوگا سی سی ٹی وی بھی سامنے آئی ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنی ہونڈا سٹی یہ جو بائک ہے ہونڈا 70 وہ لگائی ہے اور اس کے اوپر ہی وہ اندر گئے ہیں، اور اندر جانے کے بعد جو ہے انہوں نے فائرنگ کی ہے اور ٹوٹل کچھ 4 سے 5 جو فائر ہیں وہ لگے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر فیاض جو ہیں جو کہ وہاں پہ کائروپریکٹیشنر تھے وہ بھی ریاض ہی شاید نام ہے وہ خیر اچھا، اور وہ جو ہے وہ اس میں زخمی ہوئے. خیر ان کی حالت تو اسی ٹائم ہی بتا دی گئی تھی کہ وہ تو خطرے سے بائل ہے کیونکہ وہ شولڈر کے قریب اور یہاں پہ بازو پہ لگی تھی. لیکن عبداللہ طاہر کے اوپر جو حملہ تھا وہ اسٹریک تھا، جس طرح جو شوٹرز کا ایک وتیرہ ہے کہ وہ پوائنٹ بلینک سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ فاصلے پہ بھی ہوں تو تب بھی ان کا نشانہ جو ہے وہ سر، گردن اور اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے دڑ کا جسٹ کا وہ اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر دل ہٹ ہو گیا یا کچھ ایسی وینس ہٹ ہو گئی جو کہ آپ کا بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ اس کو ڈسٹرب کریں اور مین آرگن ہٹ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ جب انہوں نے جو شوٹرز ہوتے ہیں وہ پیسے اٹھاتے ہیں اس بات کے کہ انہوں نے جو ہے وہ بندہ مار کے ہی دم لینا ہے، چاہے وہ ان کی اپنی جان چلی جائے. تو کچھ پہلے پیسے لیتے ہیں اور کچھ یہ بعد میں لیتے ہیں، پھر بعد میں ملنے ہوتے ہیں. اور اس میں بہت کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لاہور میں انڈر ورلڈ کے جو شوٹر تھے ان کو جو ہے وہ ٹکٹس فراہم کر دی جاتی تھی کہ آپ نے واردات کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کہیں رکنا نہیں ہے، آپ کو کوئی گاڑی دوسری اٹھائے گی اور سیدھا ایئرپورٹ لے کے جائے گی. اور پھر وہ ایسے ملکوں کی طرف چلے جاتے تھے وہ شوٹرز جہاں پہ پاکستان کا ان ملکوں کے ساتھ یہ ٹریٹی نہیں ہے کہ وہ ملزم اگر کوئی ہے تو اس کو واپس کیا جائے، تو وہ اس طرح کے ملکوں میں چلے جاتے تھے. تو لیکن یہ وہ شوٹرز ہیں جو کہ باری رقم اٹھاتے ہیں 10 سے 20 لاکھ 25 لاکھ، اور پھر اس کے بعد جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو وہاں سیٹلمنٹل بھی کروائی جاتی ہے، وہاں بٹھایا بھی جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ اگلی زندگی میں جو ہے وہ انہوں نے روکے. لیکن چیزیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ قتل ہو اور وہ چھپ جائے یا اس کے پکڑا نہ جائے انسان، یہ ہو نہیں سکتا. ابھی کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں اس میں؟ پولیس ابھی تک 6 لوگ جو ہیں وہ اس میں حراست میں ہیں پولیس کے. اچھا، پولیس نے باقاعدہ جنہوں نے گولی چلائی ہے وہ بھی پکڑے گئے ہیں؟ جو مین شوٹر تھے، جو 2 لوگ تھے جو اندر آئے تھے وہ ابھی تک پولیس کی حراست میں نہیں آئے. میرے یہ ذرائع کے مطابق یہ کنفرم ہوا ہے کہ وہ ابھی تک پولیس کی حراست میں نہیں آئے. لیکن جو باقی لوگ تھے جو شوٹرز کو لے کر آئے، اور جس میں ارسلان بھی شامل ہے یہ، اور باقی وہ لوگ جو کہ سہولت کاری کرتے رہے ہیں، جس میں وہ موٹر سائیکل پرووائڈ کرنا، پسٹل پرووائڈ کرنا اور گاڑی دے کے گجرانوالہ سے لے کر آنا، یہ سب جو ہیں وہ اس وقت پولیس کی حراست میں موجود ہیں. اور ان کو جو ہے وہ اس لیے ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا کہ انہی کے ذریعے جو ہے وہ ان تک پہنچا جائے گا کہ جو باقی ہیں، کیونکہ اس کے فوری بعد جو ہے وہ کم از کم یہ ضرور کیا گیا تھا کہ ایئرپورٹ پر اور اس طرح کی مختلف جگہوں پر چیکنگ جو ہے وہ سخت کر دی گئی تھی کہ کوئی ایسا شخص جو ہے مشکوک جو کہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہو، جو اس طرح کی واردات کی، اس کو بھی چیک کر لیا جائے. ابھی تک کوئی اس طرح کی اطلاعات نہیں آئی کہ وہ جو 2 شوٹر ہیں وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ایک صحافی جو کہ کرائم رپورٹر تھے حسین شاہ، وہ جو ہے وہ پریس کلب کے باہر قتل ہوئے تھے، اور اس معاملے کے اندر بھی جو ہے وہ جو شوٹر تھے وہ بیرون ملک چلے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ پھر بعد میں صلح تو ہو گئی تھی، لیکن وہ شوٹر ابھی بھی باہر کے ملک موجود ہے. اور یہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک سی سی ڈی جو ہے وہ ایک بڑا زوردار کام کر رہی ہے. اس کی وجہ سے لاہور کے جو شوٹرز انڈر ورلڈ کے وہ انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں، کچھ باہر بھاگ چکے ہیں، کچھ دوسرے صوبوں میں موجود ہیں، اور انڈر گراؤنڈ اس لیے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ کسی نہ کسی روز سی سی ڈی کی کمان بدلے گی، سی سی ڈی کا زور ٹوٹے گا اور ہم پھر واپسی کریں گے. لیکن یہ جو معاملات ہیں اس میں تو صاف ظاہر ہے کہ جو ہے وہ اس میں شوٹر استعمال ہوئے اور لاہور میں دندناتے ہوئے استعمال ہوئے. دوپہر کے وقت 11-12 بجے کا وقت تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے کوئی 1 ہفتہ پہلے جو ہے ہمارے ہی ایک صحافی جنگ کے ایک نیوز ایڈیٹر جو ہیں ان کے بیٹے کو جو ہے وہ شوٹرز نے بالکل قریب آ کے، جس طرح ان کا ایک سٹائل ہے کہ وہ ان کو فائر مارا، اور وہ 10ویں کلاس کا بچہ تھا، اتنا پیارا بچہ تھا. اس کے اوپر صرف ایک ایسی چھوٹی موٹی لڑائی کا ایک کیس تھا جس میں ایک بچہ جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ضرور ڈیتھ ہو گئی تھی، جو کہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک وارڈن کے بیٹے تھے. لیکن انہوں نے ایک پرخاش رکھی کہ اس کو ضمانت کیوں ملی،
تو اس میں بھی اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا. لیکن اس تمام چیز میں واضح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شوٹرز کا جو معاملہ ہے یہ دوبارہ ایکٹیو ہو چکا ہے. لوگوں کو شوٹرز ہائر کیے جاتے ہیں لوگ جو ہیں وہ لگتا ہے. یہ بتائیں کہ اس میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ عبداللہ طاہر کے ساتھ گارڈز بھی ہوتے تھے تو ان کا ڈرائیور گارڈ ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کوئی اندر گیا ہے, اس نے فائرنگ کی ہے, ان کی اہلی بھی ساتھ تھی, اس کے بعد پھر کیا اس گاڑی کے ساتھ جو ہے شاید صرف ان کا ڈرائیور تھے اور وہ عمومی طور پہ وہاں پہ اس طرح پارکنگ نہیں تھی. جب میں وہاں پہ گیا ہوں تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہ گاڑی کہیں آگے پیچھے لگی ہوئی تھی, اور جو ریکی کرنے والے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں, وہ صرف دیکھ کے دور سے بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی گاڑی آ گئی, اس نمبر کی گاڑی تھی, یہ بلیک گاڑی تھی. اگر کوئی اتنا بڑا 6 لوگوں کا نیٹ ورک چل رہا تھا تو 6 لوگوں میں سے ایک بندہ تو کم از کم گھر کے پاس ہوگا جو گھر سے بتائے گا کہ یار وہ گھر سے نکل چکے ہیں, دوسرا کہیں مڈ راستے میں ان کو تعاقب کر رہا ہوگا اور راستے میں کہیں چھوڑے گا کہ ہاں بھائی آپ کو قریب پہنچ گئے, تو اب جو کلینک کے سامنے موجود ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ ہاں بھائی یہاں کلینک کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اور گاڑی اتنے فاصلے پہ جا چکی ہے یا ڈرائیور ان کا اتنے فاصلے پہ جا چکا ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ جس میں آپ کو جو ہے وہ پھر اس طرح کے جب گارڈ نہ ہوں, اور پھر اس کلینک کا بھی کوئی پراپر گارڈ ہمیں نظر نہیں آیا, کوئی معاملات نہیں تھے کہ جو ان نون پرسن ہے وہ آ رہے ہیں اور آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کو کس سے ملنا ہے, آپ کی اپارٹمنٹ ہے یا نہیں ہے. تو یہ تمام سیدھے اندر گئے ہیں اور اس وقت میرا خیال ہے وہیں پر وہ تھے اور وہیں پر ان کو شوٹ کر دی. تو پولیس کو فوری اطلاع ہو گئی تھی, پولیس کو فوری اطلاع ہو گئی تھی اور 1 پہ کال چل گئی تھی. لیکن اس تمام تر عرصے میں جو ہے وہ شوٹرز پھر بھی نکلنے میں کامیاب ہو گئے, اور تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ پولیس وہاں پہنچ چکی تھی, اور اس کے بعد ان کی والدہ وہاں پہ پہنچی ہیں, ہمارے سامنے ہی پہنچی ہیں, اور اس میں بتایا ہی جا رہا ہے کہ ان کی 3 شادیاں تھیں اور تقریباً جو ہے وہ 9 بچے تھے ان کے مختلف شادیوں سے. اور وہ کافی زیادہ میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے کہ جن کی پینیٹریشن بھی تھی اور مارکیٹ میں, اور ساتھ میں جو ہے وہ ان کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ بھی وہاں پہ بڑے اچھے موجود تھے جو کہ انتہائی غمزدہ نظر آ رہے تھے. میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی, مجھے لگا شاید کوئی ان کا رشتہ دار ہوگا, لیکن وہ صرف دوست ہوتا تھا, جاننے والا ہوتا تھا. وہ کہتا تھا کہ ہمارے بڑے بھائی تھے, ہمارے وہ اس طرح تھے, ہمارے رہنما تھے, ہمارے لیڈر تھے, بڑا پیار کرتے تھے, بڑا ہمارا نقصان ہو گیا. اکاڑے کے ابھی نہیں پہنچ سکے تھے لوگ جو ان کا علاقہ تھا جہاں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں, صرف یہ کہ لاہور سے ہی جو ان کے جاننے والے تھے, جو جاننے والے تھے یا جس طرح بھی لوگ. ویسے تو صاحب ثروت یعنی ان کے پاس اچھا ڈیرا بھی تھا, سارا کام کاروبار سب ٹھیک ٹھاک تھا. میں نے کہیں دیکھا کہ ان کی بیٹی کی شاید کوئی ویڈیو بھی ہے جو شاید برطانیہ میں بھی پڑھ رہی ہے کچھ اس طرح سے, اور وہ بھی اپیل کر رہی تھی کہ جی انصاف دلوایا جائے. تو لیکن ان کو کہیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس حد تک یہ دشمنی یہاں تک چلی جائے گی یا اس حد تک جو چلے گئے. سمجھیے اس میں یاد رکھیے گا, یہ جو ریت والا کام ہے پاکستان میں یہ خطرے سے کبھی بھی خالی نہیں رہا. لاہور کے اندر بھی کئی قتل ہو چکے ہیں اس راوی کی ریت نکالنے کے لیے, اور رشتہ دار آپس میں لڑ پڑے ہوئے ہیں. یہ اتنا خوفناک کام ہے, اس میں بڑے بڑے جو سیاستدان اور امیر لوگ اور پھر اس کے ساتھ ٹھیکیدار اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ اپنی اپنی جگہوں پہ ایک طاقت رکھتے ہیں, ڈیرے داری رکھتے ہیں, لوگ رکھتے ہیں, یہ مل ملا کے کوئی اس طرح کا کام ڈالتے ہیں کہ یہ ٹھیکیداری ملتی ہے. یہ ٹھیکیداری, یہ ریت نکالنے والی جو ہے یہ بہت خوفناک ہے. اور اس میں جو ہے وہ میں نے یہی دیکھا کہ لوگ اپنے لوگ مروا لیتے ہیں کہ ایک بندہ مر جائے گا, چلو دوسرے کے اوپر کیس ڈال جائے گا تو وہ تو جیل چلا جائے گا, اور ہمیں کم از کم ہمارا جو ٹھیکہ ہے وہ سیدھا ہو جائے گا, ہمارا مخالف یہاں پہ نہیں رہے گا. تو ایک دور میں ہوتا تھا یہ پارکنگ کے ٹھیکے ہوتے تھے, وہاں بھی اسی طرح دشمنیاں چلتی تھیں. اب وہ تو ختم ہو گیا ہے, دہائیاں پہلے یہ بہت ہوتا تھا, وہاں بھی بڑی بدماشی چلتی تھی اور یہ جی پارکنگ کے ٹھیکے ہوا کرتے تھے. اب ریت میں وہی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے, بالکل پیسہ بھی اس طرح سے ہوگا اور اس میں انوالومنٹ اس طرح سے ہوگی, اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا. یعنی کبھی سوچا بھی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا کہ بیک گراؤنڈ اس طرح کا ہو سکتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں نے کہا, یعنی گھر والوں پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جی کوئی 3 شادیاں تھیں تو ان میں سے کسی کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ ابھی پچھلے دنوں ویلنشیا والا واقعہ ہو نا, تو اس کے بعد ہوتا ہے کہ جناب کوئی رشتہ داروں میں سے کوئی تھا یا تھا. کاروباری تھی. پولیس کا جو ہے وہ ہمیشہ شک جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں جاتا ہے, گھر والوں پہ بھی جاتا ہے. کیونکہ اس طرح کی جب ریکی ہوتی ہے, ایک شخص رات کو یا ایک دن پہلے پشاور سے آ رہا ہے اور پھر وہ اپنی صرف فیملی کے ساتھ نکلتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے, تو وہ پھر چیک کیا جاتا ہے کہ آخر اتنا اس کا سارا کچھ کیسے اتنا قریب تھا. گھر میں کوئی شخص, کوئی گارڈ یا کوئی ڈرائیور یا کوئی ایسا شخص جو کہ اس کے روزمرہ کے معاملات کو دیکھنا جانتا تھا, جس کو یہ پتا تھا کہ آج اس نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور وہاں چیک اپ کروانا ہے, تو وہ کوئی قریبی شخص میں بھی ایسا کوئی نکل آئے جس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ اس نے ریکی کرنے میں مدد دی ہو, جو اور جس کی اطلاعات کے اوپر جو ہے وہ یہ کام ڈلا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیر بلاج جو ہے
اس کے اوپر حملہ جو تھا وہ اس کے دوست کی مخبری کی وجہ سے ہوا، اور اس نے یہ بتایا کہ آج وہ وہاں فلاں فلاں خود وہ ملک سے باہر اس لیے نکل گیا تھا اس پہ شک نہ ہو، اور اس نے جو ہے وہ جیکٹ جو پہن کے رکھتا تھا امیر بلاجو، اس نے وہ جیکٹ بھی نہیں پہن رکھی تھی. اور بہرحال یہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ سامنے آتی ہیں، تو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے اس طرح کے، شاید یہ اتنا خطرے کا باعث نہیں بن سکتا، یہ عام یوزول آدمی ہے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن شاید وہی کسی کا مخبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جاوید وقاص. تو یہ تھا سارا بیک گراؤنڈ، یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے کون کون لوگ ملوث ہیں اور کس طرح پولیس ان تک اب پہنچ چکی ہے سب کیسز کے حوالے سے، یا اس کیس میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا سب کو پتہ چل چکا ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جتنے بھی اس میں ملوث ہیں شاید کوئی بھی نہ بچ سکے. اللہ حافظ.